بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس برقرار 612 ہے اور آج سورۃ الروم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 55، 56 اور 57۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ یوم، اور جس دن تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی، یقسم، قسمیں کھائیں گے، المجرمون، مجرم، ما لبثوا، کہ وہ نہیں ٹھہرے، غیر ساعہ، سوائے گھڑی بھر کے، کذالک، اسی طرح، کانوا یؤفکون، وہ دنیا میں پھیرے جاتے تھے حق سے۔ وقال، اور کہیں گے، الذین، وہ لوگ جو اوتوا العلم، علم دیے گئے، والایمان، اور ایمان، لقد لبثتم، البتہ تحقیق تم ٹھہرے تھے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں، الی یوم البعث، دوبارہ اٹھنے کے دن، قیامت کے دن، فہذا، سو یہی ہے، یوم البعث، دوبارہ اٹھنے کا دن، ولکنکم، لیکن تم، کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے تھے۔ فیومئذ، چنانچہ اس دن، لا ينفع، فائدہ نہیں دے گی، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرت، ولا ہم، اور نہ ہی ان سے، یستعتبون، توبہ طلب کی جائے گی۔ ترجمہ یوں ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی، گنہگار قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تمہیں اس کا یقین ہی نہیں تھا۔ تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن کافی لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ دوسری بات، اسی طرح وہ دنیا میں اندھے چلا کرتے تھے۔ تیسری بات، جن لوگوں کو علم و ایمان عطا کیا گیا وہ کہیں گے۔ چوتھی بات، تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو۔ پانچویں بات، اب یہ وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں رکھتے تھے۔ چھٹی بات، جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ ساتویں بات، نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی دور کرو۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں انسانوں کی پیدائش کے مختلف مراحل بیان کیے گئے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کل قیامت کے دن بھی انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ان مشرکین کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ کفار و مشرکین اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہمیں تو بہت جلد اٹھا لیا گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں سوئے ہوئے چند ہی لمحے ہوئے تھے اور ہمیں اٹھا دیا گیا، اور اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسمیں بھی کھائیں گے کہ بخدا ہم تو بس چند ہی لمحے اس قبر میں گزارے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے برزخ مراد نہیں ہے بلکہ دنیا کی زندگی مراد ہے کہ چند لمحے ہی ہم دنیا میں گزارے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی ان کفار و مشرکین کو بس چند لمحوں کی معلوم ہوگی، یعنی وہ دنیاوی راحت و سکون انہیں بس چند لمحوں کا محسوس ہوگا۔ تو ان کا حال دنیا میں بھی یہی تھا کہ وہ حق سے منہ موڑا کرتے تھے، اور آج قیامت کے دن بھی ان کا یہی حال ہے کہ وہ حق بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ مگر ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے اور اہل علم ہوں گے، علم والے ہوں گے، جنہیں معلوم تھا کہ دنیا کتنی تھی اور کتنا وقت دنیا میں انہوں نے گزارا تھا، وہ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مشرک ہوئے، کافر ہوئے، جھٹلانے والوں، بلکہ تمہیں تو دنیا میں یا برزخ میں ایک لمبی مدت تک رہنے دیا گیا تھا،
جو مدت اللہ نے قرآن مجید میں پہلے ہی سے طے کر دی تھی کہ اتنی مدت تمہیں دنیا میں یا برزخ میں رہنا ہے۔ اس سے یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ اللہ کے دیدار اور جنت کے شوقین رہیں گے، اور یہ برزخ یا دنیا کی مدت بہت لمبی معلوم ہوگی۔ جیسا کہ ہم کبھی کسی چیز کے انتظار میں رہتے ہیں تو وہ انتظار ہمیں طویل لگنے لگتا ہے، ویسے ہی ان مسلمانوں اور ایمان والوں کا حال ہوگا۔ لہذا جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی مدت اللہ نے طے کی ہے وہ مدت یہاں ختم ہوئی، اور تمہیں اب دوبارہ زندہ کیا گیا ہے تاکہ تمہیں اور ہمیں اپنے اپنے کیے کے مطابق بدلہ دیا جائے، جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے اور جس کا تم لوگ یقین ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جب تک دنیا میں تھے تب تک یہ کافر ان تمام چیزوں کو، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو، سزا اور جزا کو جھٹلاتے تھے، مگر اب جب کہ اس حالت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کرنے لگیں گے کہ اللہ یقیناً آپ نے سچ کہا تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیں اپنے مال کا حساب دینا ہوگا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم نے آپ کا کہنا نہیں مانا تھا، اب ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ لیکن ان کفار کا وہاں معافی مانگنا اور توبہ کرنا کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ معافی مانگنے اور توبہ کرنے کا وقت تو دنیا کی زندگی ہی تھی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا بھی تھا، اس وقت تم نے توبہ کیوں نہیں کی، اس وقت تم نے معافی کیوں نہیں مانگی؟ اب یہاں کوئی معافی اور توبہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو جزا و سزا کا معاملہ ہے، اپنے اپنے کیے کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا، لہذا اس کے لیے تیار۔ قیامت کے دن دنیا کی زندگی یا عالم برزخ کی زندگی بہت کم محسوس ہوگی۔ اس سلسلے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 46 میں ہے كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس روز اسے یہ دیکھ لیں گے انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ صرف دنیا کا آخری حصہ، یعنی ایک دن کا ایک آخری حصہ یا اول حصہ دنیا میں رہے ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 میں کہا گیا یوم يدعوهم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعمیل ارشاد کرو گے اور گمان کرو گے کہ تمہارا رہنا بہت ہی تھوڑا تھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا يتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے ہوں گے۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 112 میں اور 113 میں یوں کہا گیا قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعد يوم فاسأل العادين، اللہ تبارک و تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں اعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر ہے، وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم گنتی گننے والوں سے پوچھ لیجیے۔ قیامت کے دن دنیا کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی بہت کم محسوس ہوگی۔ اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان تمام آیتوں میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔